ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الحمد لله الذي نور قلوبنا ببلاء الحسين عليه السلام. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين عليه السلام. صلوات الصلاة والسلام على النبي الكريم وعطوف الرحيم سيدنا والشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي الزهراء أبي القاسم محمد والسلام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم بشمال إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات یا قاضی الحاجات بحق محمد و آلہ و صحبہ آل محمد عصمت عزت واسطہ جتنے شرفاء عزادار مظلوم کربلا کی صفحے ماتم تشریف لائے نے میرا اللہ ایک ایک قدم اپنے ہاتھ مبارک کو دوسرے قبول و منظور فرمائے. کریم خالق و مالک ابتدائی مجلس ہے عشرہ محرم کی 5 تاریخ. میرا اللہ محسن انسانیت حسین ابن علی علیہ السلام دیا مصیبتاں دا صدقہ انہاں مومنین نو ہر طرح دیا تکلیفاں مصیبتاں آفاتاں پریشانیاں اس طرح تو محفوظ فرمائے. مالک و خالق دیمن کچھ نہیں آئے ذکر دا صدقہ سے دیمن آئے. جتنے عزیز بیٹھے نے میں گناہگار ساڑھے گناہ تو درگزر فرما. جڑی باقی زندگی بچ گئی ہے سانو پاک علیمی پاک سیرت تے جنت دی توفیق عطا فرما. کائنات دا خالق و مالک نوجواناں دیاں جوانیاں محفوظ فرما. سفید ریش بزرگ بیٹھے نے انہاں دا سایہ اپنے اہل و عیال تے قائم و دائم فرما. کریم خالق و مالک ساڈے جڑے مرحومین یا اس قوم تشیع الشہداء دمانے فانی تو رحلت فرما دینے گناہ دے درجات بلند فرما. بروز قیامت سن سارے حسین نصیب فرما. سارے اس ذکر دے حسین علیہ السلام دی امہ معظمہ راضی و خوشنود فرما. اول و آخر دعا سارے بار میں حادی دے ظہور تعبیر فرما. اس دعا کی قبولیت واسطے سارے صاحبان مواز بلند صلوات پڑھو. سلسلہ گفتگو علی کو اس بابرکت ذات واقع نے جڑا ہر صفت کمال چھڑی ہوئے. کل تھوڑا جیا تعارف کرایا سرکار دے عالم محمد دی حیثیت نال دی صفت میرے آقا علی دی. میرے عزیزو بڑا خوش نصیب ہے بختاں والے وہ بندہ جس نو خالق نے 12 برحق امام عطا فرمائے. جنہ دے نہ قول تضاد ہے نہ فعل تضاد.
شخصیت دی سیرت مشترا ہے۔ میرے عزیزوں کو گزارش کرنا چاہنا کہ بس بالکل جتنی دامن وقت کی گنجائش ہے کوشش کرا گا آج چونکہ حکم ہے کچھ بزرگاں کا بائیں کر کے جملہ ماتم کا پورا پڑھا گا۔ ایک ٹکڑا جناب کی نظر کرا فضائل کو بنا کے بیٹھا عرض کر رہے ہیں کہ سرکار ختمی مرتبت بیٹھے نے اپنی مسند دے جبریل آ گئے، سلام حال حوال کوئی ایسا پیغام دیتا ہے جیویں جیویں جبریل پیغام دینا گیا ہے رسالت کو مسند چھٹ دے گئے، نبی اٹھ دے گئے، جبریل پورا پیغام دیتا ہے، نبی نے مسند چھڑ کے رخ کیتا ہے دروازہ علی ابن ابی طالب کا، دکل باپ علی کے دروازے کا کیتا ہے، رحمت کل نے دروازہ کھلا ہے، بلکہ اج کیوں نہ آکھاں استقبال نبوت واسطے امامت آئی ہے۔ بسم اللہ کرا نوجوان بیٹھے ہو، یقیناً تھوڑا بولنا میں اس بات کی تصدیق ہو جائے گا کہ اسلام آباد بندے اور میری گل کی سمجھ آ رہی ہے، لیکن واقعہ تھوڑی محبت ہے کہ جتنے بیٹھے ہو یقیناً سنا نالے بیٹھے ہو، میں دیکھ رہا ماشاءاللہ، تو چلو جڑے غیر خاصم کسی مجبوری تو مالک کے خالق بناتے بھی اپنا فضل و کرم فرماوے، صدقہ سارے واسطے دعا بولنا چاہیے، انسان کا ظرف جڑا تنگ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اسی علی والے ہیں، جڑا علی آقا کا ماننے کو ظرف ادا وسیع ہونا چاہیے۔ بہرحال میرا حسن ظن نہیں ہے، محبت ہے تواڈے نال، تواڈی میرے نال بڑے سونے تسی یہ وقت ایام گزار رہے ہو، صرف گل نہیں کرنا چاہنا میرے بھائیو، بالکل وقت جو گنجائش نہیں، رسالت آئے علی پاک نے دروازہ کھولے اگے امامت کھلوتی ہے، سرکار نے سلام کیتا ہے، پاک علی جواب دیتا ہے، جیویں جیویں رسالت قدم بدے گئے نے علی پاک دے مؤدبانہ قدم پیچھے ہٹتے گئے، آگے پاک نبی دا پاک ہاتھ پھڑ کے سرکار علی نے اس مسند پہ بٹھایا جتنے آپ بیٹھے سن، پاک مصطفیٰ نے بٹھا کے ادب دی نظر جھکا کے فرمانے نے یا رسول اللہ جس چیز سے طلب ہوئے میں کو پانی پیش کرا، ایک صلوات پڑھو بابا سے، سرکار کوئی یہ بندہ مہمان نوازی کرتا ہے انہوں کو حرمے دیما، رسالت فرما دی ہے کہ نا علی آج میرے کو ہونے جبریل آیا ہے مسجد نبوی، میرے کو چھوٹا کہ یہ مسند پیغام ایٹا خوبصورت لائی کے آیا ہے کہ میں چٹا میں سکیا پیغام ہے تیرے متعلق، تو میں سنانا چاہتا ہوں کہ آیا میں بہت جلدی سرکار نے نگاہ امامت نے جس ویلے طواف کیتا ہے چہرہ رسالت دا ویل کے فرمانے نے مہربانی کرو زہرا دا پاک بابا کی فرمایا جبریل علیہ السلام نے، سرکار رحمت کل فرمانے نے علی بیٹھو اپنے سجے زانو کے نال پاک علی نو بٹھایا اور فرمایا علی جبریل آیا ہے ہونے میرے تک اس آ کے دیتا ہے میں اللہ دا پیغام، یہ تھوڑا یقین ہے نا کہ نبی اس وقت تک بولنا نہیں جب تک اس کی وحی نہیں آتی، جنہوں کو شاک ہوئے اور قرآن پڑھنے وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی، یہ زبان نطق نہیں کرتی جب تک وہ عمل نہیں پہنچ جاتا، بس اس جگہ سے فرمایا علی گھوڑے پہنچا میرے تک پیغام تے آیا ایک بڑا پیارا جا پیغام جناب علی مرتضی تے جستجو تے تجسس پائے گئے کوئی کیڑا جلدی نہ وے کے فرماتے ہیں حسنین کا پاک نام کی فرمایا خالق کائنات نے وے کے فرماتے ہیں یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، ہن تساں سنیا پڑھی چلو جس طرح بھی سنیا جائے لیکن علی پاک نے اسے اور انداز نال سنیا ہے، سرکار علی بیٹھے نے پہلے پاک نبی دے زانو نال پھر منہ کیتا ہے قبلہ دے پاسے،
پھر بیٹھ کے دو زانو ہو کے جب نمازی تو شہد وچ بہتر ہے جوانوں جب جملہ سماعت نہ فرمایا مجھے دکھ رہے میں کہا میری محنت نہ ہے لیکن یقیناً جائے گی قدردان بیٹھے ہو دو زانو ہو کے بیٹھے بس یا رسول اللہ اتنا فرمائے فرمانے نے نہیں علی اللہ فرما رہا ہے اے علی انہوں نے میرے تک پہنچے جبریل فرما رہے ہیں اے علی انتا و شیعتوں کا تو بھی کامیاب ہے اور تیرے سچے شیعہ بھی کامیاب ہیں کہ کس وقت تک یوم القیامہ یوم القیامہ دی دیہ جے مقدی نہیں پئی علی دی پیشانی سجدہ شکر ہے لوگ پہ سجدہ شکر ہے پیشانی جو کی سرکار علی مرتضیٰ نے پیشانی سجدے چ رکھی پھر اٹھے تو دعا دے ہاتھ بلند کیتے اے کائنات کا قادر مطلق اے حنان اللہ مستعان اللہ جمیل اللہ کفیل اللہ قائم اللہ دائم اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مصداق خالق اتنا مہربان ہے تو ذات علی اور علی دے شیعہ تے میرا اللہ تو جو علی اور علی دے شیعہ تے اتنا مہربان ہے اتنا بھلا کیتا ہے میرے نال اور میرے شیعہ دے نال میرا اللہ میرا دل بھی کر دے علی دا جو تیری رحمت جو جوش چاہیے محبت چاہیے میرا دل کرتا ہے میں بھی اپنے شیعہ نال کوئی بھلا کرا کیڑا بھلا کیتا جو انہوں تواڈے آقا علی نے جی میں سر سجدے چ اٹھایا نا دعا دے ہاتھ بلند کر کے میرا اللہ تیری ذات بابرکت نے مینوں معصوم بنایا ہے اور معصوم جوانوں کو سنو آکھ دے بیٹا جس کی زندگی دا ایک لمحہ بھی عبادت خدا تو خالی نہ ہوئے اس نے معصوم کہنے دے فرمایا میرا اللہ نے معصوم بنائے امام بنائے ہادی بنائے تیری لاکھ حمد لیکن پروردگارا تو میرے شیعہ نال اتنا مہربانی کیتی ہے اتنی محبت کیتی ہے اتنی شفقت کیتی ہے میرا اللہ میں بھی اپنے شیعہ کو کچھ دینا چاہنا یہ میں مرشد علی نے ہاتھ بلند کر کے میرا اللہ امام بنائے معصوم بنائے ہادی بنائے مالکہ میری زندگی تیرے سامنے میں علی کے حسنات تیرے سامنے میں علی کی نیکیاں تیرے سامنے میں علی کے واجبات تیرے سامنے مالک اتنا جو میں علی نو علی بنایا بس میں علی بھی اپنے شیعہ نال کوئی بلا کرنا چاہنا کہ میرے او شیعہ جڑے ہن مدینے نہیں بلکہ اس وقت تو لائے کے قیامت کا سورج نکلتا اومن گے تے میرے بن کے راہن گے میرا اللہ میں بھی انہاں نال اے بلا کرنا چاہنا تینوں تیری ذات قدوس دا واسطہ ہی میں علی دی زندگی دے ادھے حسنات انہاں شیعہ دے نام اعمال وچ درج فرما ادھیاں نیکیاں انہاں شیعہ دے نام اعمال وچ درج فرما اے کتنا خوش نصیب ہو شیعہ جدے نام اعمال وچ سرکار علی دے زندگی دے ادھے حسنات ادھیاں نیکیاں لکھیاں جا رہی ہیں تے پھر سانوں تھوڑی جی کوشش اور کر لینی چاہیے نا ایک پاسے تے 50 تے اسی پہنچے کھڑے ہیں باقی جڑے واجبات نے تھوڑے تھوڑے ادا کر کے پھر اپنی منزل دے پاسے سانوں جانا چاہیے آؤ مطلب کوئی بندہ اعداد دے پاسے غور کرتا ہوئے اگر ادھی زندگی دیاں نیکیاں علی دیش بھی اپنے شیعہ کو قیامت تک آن تک باقی علی کو کیڑی چاہے بچ گئی کیوں جی بھائی جان باقی شاید آقا علی کو کیڑی بچ گئی میں آقا دوست میرے آقا علی دی زندگی دے حسنات دے پاسے کوئی اعداد نہ بے کہ علی نے ادھی زندگی دے حسنات اپنے شیعہ کو دے دیتے ہیں بلکہ میرے آقا علی دی زندگی دے حسنات دے غور کر نہیں میں انہیں جناب کے سامنے دلیل پیش کر دینے ایک صلوات بابا سے بلند پڑھا کل زندگی میرے آقا کی بچوں کتنی ہے 64 سال ظاہری زندگی سرکار علی کی 64 سالہ زندگی کی گل نہیں کر رہا آؤ میں دساں حسنات آقا علی جڑے شیعہ کو دیتے ہیں مدے کو بندے دے ذہن وچ خیال آ جائے 64 سالہ زندگی کی گل نہیں کر رہا 64 سالہ جو ایک سال نہیں سال چوندے نے 12 مہینے جوانوں 12 مہینے چ ایک مہینہ نہیں ایک مہینے چوندے نے 30 دن 30 دناں چ ایک دن نہیں 30 دناں دے وچ ہوندے 30 دناں چ ایک دن نہیں ایک دن چوندے نے 12 گھنٹے 12 گھنٹیاں چ ایک گھنٹہ نہیں ایک گھنٹے چوندے نے 60 منٹ 60 منٹاں چ ایک منٹ نہیں بلکہ او لمحات سال
جڑا دست امامت ہوائے اٹھائے عمر ابن عبد الوہاب کی گردن جو ضرب آئی اس ایک ضرب کی عبادت کا مقابلہ سکلین کی عبادت نہیں کر سکتی. اس ایک ضرب کا مقابلہ سکلین کی عبادت نہیں کر سکتی ہیں. اور میں جملہ آگے بتا رہے ہیں. پھر آؤ اس آقا علی کی پوری زندگی کا مقابلہ کون کرے گا؟ اس آقا علی کی پوری زندگی کے حسنات کا مقابلہ کون کرے گا؟ اس آقا علی کی پوری جنگاں کا مقابلہ کون کرے گا؟ تو پھر انج کیوں نہ آقا اگر وہ میرا آقا علی مصلی عبادت سے آ جائے اس علی کی نماز کا مقابلہ کون کرے گا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اس میرے آقا علی کی نماز کا مقابلہ کون کرے گا؟ لیکن امیر بنا دیتا ہے مینو اور تینوں آقا علی علیہ السلام. سرکار فرماتے ہیں میرے شجاع جو میں تینوں کسے میدان شرمندہ نہیں کیتا تم کوشش کری میں کسے میدان تیرے کو ایسا کو فیر سرزد نہ ہوئے جو دشمن کہتا بار کیا کہ علی دا شیعہ ہے. نا ایسا کوئی کام نہیں کرنا میرے واسطے عزت باعث پانا. مولا فرماتے ہیں جنت کا متمنی ہے نہ جنت آوے گی تیرے مرم تو بعد بھائی جان تیرے مرم تو بعد حساب تو بعد قل صلاۃ تو بعد تک ساڑھی شفاعت تو بعد میری آئے گی نا جنت. سرکار فرماتے ہیں جنت آئے گی بعد میں علی کے نال سودا کر میرا شیعہ اوے اپنے گھر کا ماحول بنا جب علی و بطول بنایا میں علی وعدہ کرنا تیرے جنت جاؤں تو پہلے تیرے گھر کا ماحول جنت بن جائے گا. اس طرح کا ماحول پیدا کر اپنے گھر میں. لیکن کیویں ماحول ہونا میرے بھائی ایک جڑے چھوٹے بچے نے ساڈا سرمایہ نیو جنریشن ساڈا سرمایہ ہے انہاں نوں ضائع نہیں کرنا. یہ بچے کی کرن گے یہ انہاں دے کردار وچ قسم ہوے گی ساڈے کردار دی. اگر اسی گناہگار غلط کام کریں گے نا یہ بچیاں دے ذہن وچ خالی کیس ایک اور ہوندی جائے گی. جی اسی اللہ معاف کرے بندہ چرس پیے گا یہ بچے بھی چرسی پڑیں گے. بندہ بھنگ پیے گا یہ بچے بھی بھنگ پئیں گے. اگر بچہ بندہ گھر چ غلط سیٹیاں استعمال کرے گا یہ بچے بھی غلط سیٹیاں استعمال کریں گے گھر چ. اگر میرے دوستو گھر کے وچ اسی پڑھا کے قرآن مفاتیح الجنان تے مجلس حسین پھر اس ممبر دی قسم بچے بھی پڑھیں گے قرآن مفاتیح تے مجلس حسین. اے ہن تیری اپنی مرضی. اے چاہنے میرے آقا علی پریشان نہ ہو جنت لینی ہے تے اج بلائے جو علی لئی حق بنا کے لے جنت جنت سن کے بیٹھے تسی قبلہ صاحب کا تقریر کر رہے سن. یہ آقا علی وہ عظمت والی ذات ہے جڑا فرما رہے مالک تیری خوف تو علی عبادت نہیں کرتا جہنم کے خوف نہ جنت لالچ بل وجدت مستحق للعبادت تیری عبادت اس واسطے کرنا تو لائق عبادت ہے. وہ منزل ہونی چاہیے ہر شیعہ کی. خدا سبحانہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. اسی حقیقی معنی اس طرح کے شیعہ بن سکیے جب مظلوم کربلا چاہتے ہیں. خروج مدینیوں کیوں کیتا ہے غریب نے نانے دے دین دی بقا واسطے. 5 محرم میں تاخیر نہ ہو جاوے اس سے بھی راتاں رشتے جلا کے دینے 5 مظلومیت جمعہ میں جو کے بند ہے. جملہ بات کو سناوا عبادت مکمل کرا کی عرض کی تھی رشتے چبانجے مظلومیت جمعہ میں باتی رہی. کس ویلے جڑے ویلے میرے آقا حسین کا سال رہے نے میرے زیاد رہی کے سامنے بغیرت ہاتھ جو چھڑی ہے یہ انہاں پاک دندہ تے ماردہ رہے جتے رسول بوسے دیتا رہے. بسم اللہ میں گل وہ کرنے کی علماء تو سنی ہے یا پڑھی یا پھر کتاب میں زیادہ پڑھندا آتی نہیں. میرے مزاج کو تیسرا محرم میں میں اس جگہ تے
کوشش کرا گا تیرے مزاج کے مطابق گل ادب دے کرم دا آتیاں میرے آقا حسین دے پاک دندہ تے جتھے رسول بوسے دیندا رہے وہ تے چھڑی لگاندا ہے ویکھدا ہے حسین تواڈے گھر نہ کوئی وحی آتی ہے نہ کوئی قرآن ہے پڑھیا خطبہ اتنے جناب سجاد باہر کی گل کہ جیڑے ویلے اس واسطے کہہ رہے رشتے جو باجے نے مظلومیت جو ماں میں تو بد گئے جوانوں اس واسطے عرض کر رہے ہیں کہ جس ویلے انہاں دوواں شہزادیاں دے سرکار مسلم بن عقیل دے یتیمہ دے سارا ہے ابن زیاد دے سامنے یہ چاند دے ٹکڑیاں نو ویکھیا سو علامہ صفدر عباس نجفی آل اللہ مطاب و احسن المطالج لکھے کتاب میرے کول موجود ہے انہاں ویکھیا کہ حسین علیہ السلام دا سارا بغیرت اتھے بیٹھا رہا ہے چھڑی دے نال دندان مبارک دے توہین کرتا رہا ہے لیکن جڑے ویلے یہ جناب عباس دے باجیاں دے سار سامنے آئے نا تے سار ویکھ کے تے بیٹھ نہیں سکیا ترے دفعہ بیٹھا تے ترے دفعہ اٹھائے آدھے کتھے گیا وہ معلوم ہار سامنے کھلوتا ہے کوئی جس ویلے انہاں نوں مارن لگا شہزادے میں کوئی گل کیتی سی بنا کہ ہاں انہاں تین گلاں کیتیاں سن کیڑیاں میں کہ نہ پہلی گل یہ کیتی سی سانو بازار لے جا فروخت کر دے پتہ نہیں تسی بیٹھے ہو سب پہ اولاد میں صرف گل اتنی کرنا جن ویلے انہاں شہزادیاں آکھیا ہوئے گا ٹھیک ہے تسی سنی بیٹھے ہو محرم دے وچ ساری شہادتاں یہ حصہ ہے محرم دا باہر ہر بندے دا اپنا اپنا حصہ ہے نا ہر پڑھنے والے دا ہر سننے والے دا اللہ تواڈے آنسو قبول فرماوے انہاں کو گل کیتی سی ہاں انہاں پہلی گل کیتی سی سانو بازار لے جا ایتھے میں گل آکھدا رہنا جوانوں چھوٹیاں باتاں دیو میں پڑھ لیا تساں سن لیا لیکن کاش سن لی ہوئے جناب رقیہ ایک بال کا مول کائنات نہیں ہے میرا ہاتھ نہ لامن دے دوجی گل آتا ہے دوجی گل نہ کہ سن ابن زیاد دے دربار وچ زندہ لے جا اچھا تو وہ بھی نہیں منی تو سا کہ نہیں تو تیسری گل آتے نے نا آخری خواہش ہے کہ سانو 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے بسم اللہ سے نماز ہی کرانے دے بچیاں سانو 2 رکعت نماز ادا کرنے اوتھے اس وقت ایڈی مظلومیت نے شہزادے دی ویکھ کے گو دشمن اہل بیت تھے آکھیا کوئی ہے اس بزم وچ بیٹھا اس محفل وچ جیڑا اس لائن نو اوتھے قتل کرے جتھے 2 شہزادیاں نو کیتا سی مظلومیت تے جماعت تو ود گئے طریق مختلف انداز میں دستی ہے کوئی لکھ دین شام غریبہ لکھ دین کوئی لکھ دین امام دے نال آئے پیو دے نال آئے جناب مسلم دے نال اوتھوں لکھ دین بہرحال جی میں میری روایت گزری ہے اکھاں چھوٹا جی میں وہ جناب تک پہنچانا چاہنا جناب مسلم کی شہادت تو بعد یہ شہزادے قاضی شرح دے کول رہ گئے فرمایا جناب مسلم نے میری ضمانت تیرے کول جے تو قافلہ مدینے جاتا ہوئے تو میرے بچے کو مدینے پہنچا چھوڑے بس انہیں رات کے ٹائم اپنے پتر کو آکھیا ہے ایک قافلہ مدینے جا رہا ہے 2 شہزادے نے زبان میں یاد ہے نا ایک 7 سال کا دوجا 5 سال کا ایک دا نام محمد ہے دوسرے دا نام ابراہیم اور زیادہ طوال پچھلا ٹر جا میرا وقت مک گئے بس اس جگہ تے لے کے نا یہ باہر آیا کوفے تو ایک ٹکے تے لوگ کہتا ہے قافلہ کوچ کر کے دور نظر آ رہے ہیں جب دیکھا نا دور اڑتی نظر آ رہی ہے ایک ہاتھ محمد کے سر تے دوسرا ہاتھ انہیں ابراہیم کے سر تے رکھے ویکھ کے آندا بچیو دوڑو جے قافلہ مل جائے تے آکھو سانو مدینے لے جا دوڑ دے آگے تاریخ خاموش ہے پتہ نہیں کتنا چلے او تو کوفہ آدھا میل یا 1 میل جتنا چل سکے نے قافلہ نظر نہیں آیا تے دوڑ دیا چھوٹا شہزادہ جڑا 7 سال 5 سال کا جناب ابراہیم محمد دا دامن نپ کے اندر ویر میری تلیاں پھٹ گئیاں نہیں واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رومن دا مقصد ہے عبادت دا مقصد ہے گریہ دا مقصد ہے میری تلیاں پھٹ گئیاں میرے کو چلے آنے جاتا قافلہ کت ٹر گیا ہے بس اس سے جگہ تے آڑ کے ٹپے تے چڑھے نے تے ریت ٹاٹی لگی اس تے چڑھے نے دور تے نظر کیتی ہے نا قافلہ نظر نہیں آیا ایک سجے جڑ گئے ایک کھبے جڑ گئے ابن زیاد کبھی نے آکھا جلدی کرو میرے دشمن دے نال 2 بچے آئے سن تلاش کرو فوجی گھوڑے تے چڑھ گئے تلاش کرتے پہنچے اس جگہ تے ایک بغیر کول آئے
انہیں ویکھیا یار کو بڑی عجیب محبت ہوندی ہے ماں نال بچیاں دی، فطرت عمل ہے. بس کس لیے کول آیا نا انہیں ویکھیا نا کہ دونوں شہزادے ایویں گشت عالم وچ گئے نے، انہیں آواز نہیں دیتی، اپنی فوج کے پاس اشارہ کر کے آدھا آ جو یتیم لب پئے نے. یہ فوج نے حصار بنائے کہ کمینے کول ہو کے کان دے نال منہ لایا، بڑے شہزادے دے منہ وچ آواز آ رہی ہے ہائے ماں. یہ گل سنیے، اس نے آخیا اٹھو. شہزادے اٹھے، سامنے ویکھیا نا فوج دشمن کی گل جی درد والی ہے، ازاداروں کاٹ تک وہ پہنچان لگا. اس سے جگہ تے مانا کوفہ ابن زیاد کا دربار، بے شک بھائی جان ادھا میل یا 1 میل، کیا فرق پوندا سی؟ دونوں چھوٹے شہزادے سن. ایک شہزادے نو زین تے بٹھا لیتا سواری ابن زیاد دا، دوجے شہزادے نو زین تے بٹھا لیتا ابن زیاد دے دربار تک. یار کچھ بھی ہوئے آخر مہمان تے ہن سید انہاں جڑی مہمان نوازی کی چھوٹیاں اولاداں نے وہ دسنا چاہنا. انہاں بغیرتاں نے آخیا جلدی کرو ساڈے گھوڑیاں دے اگے لا کے دوڑو. یہ غربت عالم ہے. بس ایویں شہزادے ڈرتے جلدے پہنچے اس مقام تے ختم کرا، میرا وقت ختم ہو گئے. بس اسی جگہ تو ابن زیاد دے کول لے جاؤ، انہاں بچیاں نو زندان وچ بند کر دو. مشکور دروگے تے تے دوویں شہزادیاں نو جا کے زندان دے وچ بند کر دیو. لیکن چھوٹیاں اولاداں نے اتنا سنو گے انہاں دی خوراک جڑی مقرر کیتی ہے نا. علامہ صفدر عباس نجفی لکھے منتہی الامال، علامہ شیخ عباس قمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، انہوں نے ترجمہ کیتا ہے علامہ صفدر عباس نجفی نے. انہوں نے فرمایا کہ انہاں جڑی خوراک بچیاں دی مقرر کیتی ہے نا، انہیں آکھا کرو گا کہ میرے دشمن دے بچے نے، یاد رکھیں انہاں نوں نہ ٹھنڈا پانی دینا ہے نہ تازہ روٹی دینی ہے. 2 جوانیاں خشک روٹیاں، 1 کوزہ پانی دا گرم انہاں شہزادیاں نوں ملتا رہا. بس اس جگہ تے قید خانے چ رکھے گئے. دن گزرتے گئے، حالت یہ بن گئی جو چھوٹے شہزادے نو غش آیا بڑا روندا بیٹھا. جناب ٹردے آئے نے یہ مشہور دروگا ہے کہ قسمت دے کبال چنگے ابراہیم دیا جناب محمد کی آواز آئی ہے. دروگا میں تینوں اپنا تعارف نہ کراؤ، میں کون ہاں؟ آدھا ہاں بچہ دس. میں پوچھیا نہیں، تساں دسیا نہیں. انہاں کیا اتعرف محمد المصطفیٰ، تو مدینے والے محمد کو جاننا ہے تو میں تو کلمہ پڑھنا. آدھے نے پھر دوسری گل ہے اتعرف علی، تو علی کو جاننا ہے. آدھا ہاں جڑا امیر المومنین ہے میرا امام ہے. اس ویلے شہزادہ آگے بڑھ کے آدھا ہے جی وہ تیرا امام ہے، تیرے کو آخری گل پوچھنا اتعرف عباس ابن علی، تو جناب عباس کو جاننا ہے؟ آدھا ہاں جاننا. ویکھ کے آدھے پھر اسی اس سے دو میں سکے بانجے ہیں. تیری قید چاہ ساڑیاں انج مہمان نوازیاں تے نہ کر. شہزادہ کیا ہو گئے، روتا کیوں ہے؟ انہیں آخیا آپ اندازہ کر 2 بیرا ہون، میرا بابے دے نال ٹرے ہون، پردیس دے وچ آئے ہون، بابا ماریا جائے عالم غربت وچ، 2 بیرا قید خانے چ کٹھی قید لواندے ہون. آپ اندازہ کرو 1 بیرا مر جاوے دوجا روئے نہ تے کیا کرے؟ جزاک اللہ اجرک من اللہ. دوجا روئے نہ تے کیا کرے؟ بس آخری گل کرے میں شہادت مکمل نہیں پڑھی، میرا وقت مک گئے. اس جگہ تے آن کے شہزادے میں کیا کر سکنا تیرے واسطے؟ آواز آتے کہ دروازہ کھول زندان دا اگے اندر آئے مشہور نے نفس پہ ہاتھ رکھ گیا. ویکھ کے اندر شہزادہ گشی دا عالم ہے. ویکھ کے اندر ہاں مجھے پتہ ہے کس واسطے گش کر گیا میرا چھوٹا ویر ابراہیم. تیری مہربانی کہ پردیسیاں تے منت لانا چاہنا نا، ساڈی جات زہرا کو راضی کرنا چاہنا ہے تے تیری منت لا ساڈے تیری زوجہ گھر ہوے گی انہوں برقع بوا کے زندان لے آ. ایک گل کے آئی ویکھیا کہ زوجہ تیار ہے. کتنے تیار ہے؟ ویکھیا کہ جتنے تو لیون آیا ہے. کیویں تیار ہے؟ کہ میرے کونے دے وچ جناب زہرا میرے کمرے چ روندی رہی ہے. ویکھیا کہ جلدی کری میرے بچڑیاں دا قاصد آنا پیا، دیر نہ کری. جزاک اللہ اجرک من اللہ. بس آ میرے نال. ویکھ کے دروازے تے آ کے رک گئی ہے. ویکھیا کہ تو نہیں اندر جانا. کیوں؟ میں دروگا ہوں، میں اندر کیوں نہیں جانا؟ انہیں کہا نہ تو اندر نہیں جانا، آج میں اندر جانا ہے. تو کیا کرنا اندر جا کے؟ میں دیکھنا چاہنی ہاں یتیم مٹیاں تے کیویں سوندے ہیں. اندر گئی ہے محمد صاحب ہاتھ رکھ کے دی شہزادہ کی ہویا میرا نو گش کر گیا، ماں دی جدائی کھا گئی. ماں کے جگہ دی سی، ماں وگرے والا دے وچ ہاتھ مار کے آندی سی بچے جاگو تہجد دا ٹائم ہو گیا.
نمازی بیٹھو تہجد دا وقت ہو گیا. اچھا اما انہیں جگہ دیا. ہاں مشغول تھی زوجہ باندھی زمین تے بیٹھ گئی. جناب ابراہیم دا سر چاہ کے 7 سال دا شہزادہ حسین رقیہ نے اپنے زانو تے رکھے آئے وگڑے والا دے وچ شفقت دا ہاتھ مار کے آندی ہے جا کے ماں ملنا نہیں آئی. جزاک اللہ اجر و قبل اللہ. آواز دلال جا کے ماں ملنا نہیں آئی. ایک شفقت والی آواز کرنا نے پئی اکھاں بدلے ماں ماں کردا گل لگ رہی ہے. جڑے میں نے اکھ کھولی سامنے ماں دی تصویر نظر نہیں آئی. دور میں کہتے محمد روتا کھڑا ہے. میرا دے گل جوانی پا کے آندا ماں نہیں لبدی. آواز تے تیرے جگاواں دے وسیلے کیتے نے میرا سونا ویرو. آواز تے کٹھے ٹرے آئے کٹھے بیسو. بس جب ہم مکہ دا پیا آگے نے حارث کمینے دے ہاتھ مر دریا دے آگے. صرف اتنا دسنا چاہنا بالکل ختم کر دیتا میں مضمون. اتنا دسنا چاہنا آگے نے 3 شہید ایسے تاریخ پر ادا دیا. 3 شہید ایسے بھائی جان جڑے پسے گردن ذبح ہوئے ہیں. پہلا شہید محب علی سعید بن جبیر. دوسرا شہید ہو جڑا محرم مناتا بیٹھا ہے. تیسرا شہید جناب ابراہیم اے بغیرت نے جڑے بنے محمد ضرب ماری ہے. محمد کی لاش لت پت ہو گئی ہے. بغیرت